السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کسی احباب نے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب کچھ زکوٰۃ کے متعلق ہم جانکاری لینا چاہتے ہیں۔ جو سوال آج کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے ساتھ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اور آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہے جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ بھی ارکان خمسہ کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے، اس امت کے مالداروں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ یقیناً زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ کو نکالتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کے جو موجودہ مال اس کے پاس ہے اس کی پاکیزگی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی آتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرائی کرنا۔ جس طریقے سے سماج کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہم اور آپ جیسے اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں اور کپڑوں میں میل کچیل جم جاتا ہے، صفائی کرنے کے بعد وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے بدن کی صفائی کرتے ہیں، بدن کو دھلتے ہیں تو بدن کے اوپر جو میل اور کچیل جم جاتا ہے جس کی بنیاد پر دھلنے کی وجہ سے وہ بدن ہمارا صاف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کپڑا صاف کر لینے کی وجہ سے، بدن کو صاف کر لینے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک الگ سی کیفیت اور سرور کی کیفیت، انبساط اور فرحت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو جب مال کی زکوٰۃ ہم دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی ایک فرحت محسوس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کی وہ گندگی ہے کہ جس کے بعد آدمی اپنے مال کا جو فرض حصہ اور متعین شدہ حصہ نکال دیتا ہے تو مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس وقت ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر، اس کائنات کے امت کے مالداروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اب زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی صفائی کے لیے زکوٰۃ کو نکالا ہے۔ لیکن خدا کا کرم بھی دیکھیے، خدا کا کرشمہ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود مال دیتا ہے اور مال دینے کے بعد جو ہے پھر زکوٰۃ مانگتا ہے، اور زکوٰۃ بھی جلدی نہیں مانگتا بلکہ اس کے اوپر حوالے اور یعنی 1 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس موجودہ مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کتنے مال مقدار کے اوپر جو ہے واجب ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے کہ زکوٰۃ جو عموماً سماج میں لوگوں کے روبرو اور لوگوں کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا پھر نقد رقم کیش کی شکل میں، یا پھر مال تجارت۔ یہ عمومی طور پر 4 چیز ایسی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 چیز کے اندر کب زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ 7.5 تولہ سونا، اس کی موجودہ اوزان آپ مارکیٹ کے اندر سوناکے سے معلوم کر لیجئے، اس کی جو موجودہ اوزان ہے سونا کا 87 گرام 5 ملی گرام سونا،
87 گرام 5 ملی گرام سونا ہو یا پھر اس کے بغیر اس کے پاس کیش کی شکل میں روپیہ اور پیسہ ہو۔ اسی طریقے سے چاندی یعنی 612 گرام 36 ملی گرام، جو 52.5 تولہ چاندی کا موجودہ اوزان یہ ہوتا ہے کہ 612 گرام 36 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے فقط روپیہ اور پیسہ کیش کی شکل میں ہے، نقد کی شکل میں ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یعنی اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہو، کیش کی شکل میں ہو یا پھر مال تجارت ہو، یہ ساری چیزیں جب موجود ہو تو اس صورت کے اندر یقیناً وہ مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پورا اگر کسی کے پاس 7 تولہ ہی سونا ہے یا پھر 52 تولہ ہی چاندی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر 7.5 تولہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا مال تجارت ہے اور تھوڑا کیش کی شکل میں نقد روپیہ ہے، دونوں چاروں ملا کر کے کسی بھی ایک کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ دینا ہوگا، یا پھر تینوں میں چاروں میں سے کوئی ایک جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس نصاب کو پہنچانے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے اور لازم ہے۔ اب یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، آج کا آخری سوال، کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینے کے لیے شرائط کیا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہو اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ کہ مال ہو، کیش کی شکل میں روپیہ پیسہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان کے اوپر ہونا چاہیے، دینا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عقل مند ہو، بے وقوف کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہو اور ہمارا مال جو ہے صاحب نصاب بن جائے اور یہ شرائط موجود ہو اور اللہ نے ان کے مال اور دولت سے نوازا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری اور لازم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا، نکالنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مالدار اپنے زکوٰۃ کو نکال کر کے اپنے امت کے غربا کے اندر جو ہے اس مال کو پہنچایا جائے، تاکہ وہ غریب بھی اس مال کو لے کر کے ایک وقت ایسا آئے کہ وہ بھی آنے والے وقت میں زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔